سوال ہے قرآن مجید کی کنجی کسے کہا جاتا ہے؟ جواب ہے سورۃ الفاتحہ کو قرآن مجید کی کنجی کہا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے کس عورت کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے؟ جواب ہے جس شخص یا عورت کو رات میں نیند آ جائے اور وہ نماز فجر نہ پڑھے تو شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے۔ اگلا سوال ہے دجال کی پہلی نشانی کیا ہوگی؟ جواب ہے دجال کے ظاہر ہونے سے پہلے شدید فتنوں، قحط اور زلزلوں کا زمانہ آ جائے گا۔ اگلا سوال ہے غیبت کرنے والا شخص روز قیامت کس شکل میں اٹھایا جائے گا؟ جواب ہے جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی، قیامت کے دن اس کا چہرہ خنزیر کی شکل میں بدل دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انار کو کس طرح کھانے کا حکم دیا؟ جواب ہے انار کو اس کی جھلی سمیت کھاؤ کیونکہ یہ معدے کو صاف کرتا ہے اور دل کو روشن کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے کا کتنا ثواب ہوتا ہے؟ جواب ہے جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اگلا سوال ہے کس عمل سے رزق میں برکت ہوتی ہے؟ جواب ہے صدقہ دینے اور رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنے سے۔ اگلا سوال ہے کون سا درخت جنت کا ہے جس کا سایہ 100 سال کی مسافت تک پھیلا ہوا ہے؟ جواب ہے طوبیٰ کا درخت۔ اگلا سوال ہے کیا جنات بھی مسلمان ہو سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، قرآن میں سورۃ الجن میں ذکر ہے کہ کچھ جن ایمان لائے اور کچھ کافر رہے۔ اگلا سوال ہے کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دکھائی گئی تھی؟ جواب ہے جی ہاں، معراج کی رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت اور دوزخ دونوں دکھائے گئے۔ سوال ہے کیا قرآن قیامت کے دن انسان کے حق میں گواہی دے گا؟ جواب ہے جی ہاں، جو تلاوت کرے گا قرآن اس کے لیے سفارش کرے گا۔ اگلا سوال ہے شہید کا جسم مٹی میں گلتا کیوں نہیں؟ جواب ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شہداء کے جسموں پر زمین کا اثر حرام کر دیا ہے۔ اگلا سوال ہے دوزخ کی آگ سب سے پہلے کس پر بھڑکائی جائے گی؟ جواب ہے 3 قسم کے لوگوں پر، ریاکار، عالم، مجاہد اور سخی جنہوں نے دکھاوے کے لیے عمل کیا ہوگا۔ اگلا سوال ہے جب انسان سوتا ہے تو اس کے روح کہاں جاتی ہے؟ جواب ہے نیند کے دوران روح جزوی طور پر جسم سے جدا ہو جاتی ہے۔ سوال ہے کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اونٹ کا گوشت حرام تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے لیے اونٹ کا گوشت حرام تھا۔ سوال ہے کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں شیطان مارا جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ زمین پر آئیں گے تو شیطان کو ختم کر دیا جائے گا۔ اگلا سوال ہے کون سا نبی علیہ السلام سب سے زیادہ خوابوں کے ذریعے وحی پاتے تھے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جیسے بیٹے کی قربانی کا حکم خواب میں ملا۔ سوال ہے کس نبی علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے وقت کے پیچھے جانے جیسا معجزہ دکھایا؟ جواب ہے حضرت یوشع بن نون علیہ السلام۔ سوال ہے کیا حضرت عزرائیل علیہ السلام ایک ہی وقت میں ہزاروں روحیں قبض کر سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ طاقت دی ہے کہ ایک لمحے میں پوری دنیا سے روحیں قبض کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے شب معراج پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے کس نبی کو دیکھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کو، جو پہلے آسمان پر اپنی اولاد کی روحوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگلا سوال ہے کیا قرآن ہر زمانے کے سائنسی حقائق رکھتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں،
جیسے بگ بینگ، پہاڑوں کے توازن، سمندری پردے وغیرہ سب قرآن میں اشاروں میں بیان کیے گئے ہیں۔ سوال ہے، کیا بیت المعمور زمین کے کعبہ کے بالکل اوپر ہے؟ جواب ہے جی ہاں، آسمان ساتم پر فرشتوں کا کعبہ ہے۔ روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں جو دوبارہ نہیں آتے۔ اگلا سوال ہے، کس عمل کی وجہ سے زیادہ عورتیں جنت میں جائیں گی؟ جواب ہے، عورتیں اگر 5 وقت کی نماز پڑھے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے دروازے چاہے داخل ہو سکتی ہیں۔ اگلا سوال ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا میں طاقت کہاں سے آئی؟ جواب ہے، اللہ کے حکم سے وہ لکڑی کا عصا سانپ بن جاتا، سمندر پھاڑ دیتا اور چٹان سے پانی نکالتا تھا۔ سوال ہے، کیا بغیر وضو کے نکاح کرنے سے نکاح ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، نکاح ہو جاتا ہے۔ سوال ہے، کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو صرف ایک نظر سے ہلاک کر دیں گے؟ جواب ہے جی ہاں، ان کی نظر دجال پر پڑتے ہی وہ پانی میں نمک کی طرح پگھل جائے گا۔ اگلا سوال ہے، کعبے کے نیچے نصب حجرہ اسود کہاں سے آیا تھا؟ جواب ہے، جنت سے نازل ہوتے وقت سفید تھا مگر گنہگاروں کے لمس سے کالا ہو گیا۔ اگلا سوال ہے، کیا حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ابھی تک زمین پر موجود ہے؟ جواب ہے جی ہاں، ترکی کے علاقے جبل جودی پر اس کے آثار آج بھی موجود ہے۔ اگلا سوال ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں اور ایک پر کی لمبائی کتنی تھی؟ جواب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام کے 600 پر ہیں اور ہر پر آسمان و زمین کے درمیان پھیل جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پسینے سے خوشبو آتی تھی؟ جواب ہے جی ہاں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پسینے کو خوشبو کے طور پر محفوظ کرتے تھے۔ سوال ہے، شب قدر میں کتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں؟ جواب ہے، ان کی تعداد اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ زمین بھر جاتی ہے، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام بھی اترتے ہیں۔ سوال ہے، کیا حجرہ اسود قیامت کے دن بولے گا؟ جواب ہے جی ہاں، حدیث کے مطابق یہ زبان پائے گا اور ایمان والوں کے حق میں گواہی دے گا۔ اگلا سوال ہے، اونٹ کے گوشت سے وضو کیوں ٹوٹ جاتا ہے؟ جواب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اونٹ کا گوشت کھانے کے بعد وضو کرو۔ وجہ یہ ہے کہ اونٹ کی فطرت میں سختی اور گرمی ہے۔ اگلا سوال ہے، دوزخ کی سب سے گہری تہہ میں کون سا شخص ہوگا؟ جواب ہے، منافق، جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مگر دل سے انکار کرتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، جب سورج قیامت کے دن چند ہاتھ کے فاصلے پر آ جائے گا تو انسانوں کی کیا حالت ہوگی؟ جواب ہے، لوگ اپنے پسینے میں ڈوب جائیں گے، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کانوں تک۔ سوال ہے، کیا قیامت کے وقت زمین سے بولنے والا جانور نکلے گا؟ جواب ہے جی ہاں، دابۃ الارض ایک بولنے والا جانور ہوگا جو لوگوں کو ایمان یا کفر کی علامت دے گا۔ سوال ہے، کیا جنت اور دوزخ ابھی موجود ہے؟ جواب ہے جی ہاں، دونوں پہلے ہی پیدا کیے جا چکے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کیا قرآن زمین سے اٹھا لیا جائے گا؟ جواب ہے جی ہاں، آخری زمانے میں قرآن لوگوں کے سینوں اور مصاحف سے مٹا دیا جائے گا۔ سوال ہے، کیا یوج مجوج انسانوں کی نسل سے ہیں؟ جواب ہے ہاں، وہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے ہے مگر انتہائی طاقتور اور وحشی قوم ہے۔ سوال ہے، کیا یوج مجوج سمندر کے نیچے قید ہے یا پہاڑوں کے پیچھے؟ جواب ہے، ان کے پیچھے ایک دیوار بنائی گئی ہے لہٰذا وہ پہاڑوں کے درمیان دیوار کے پیچھے ہیں۔ سوال ہے، کیا دجال سمندروں میں سفر کر سکے گا؟ جواب ہے، روایت میں ہے کہ دجال تیز رفتار سواری پر پوری دنیا کا چکر لگائے گا۔ سوال ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے پر مکہ میں کیا ہوگا؟ جواب ہے، اس وقت توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے۔
اگلا سوال ہے کیا دجال کے پاس بارش برسانے کی طاقت ہوگی؟ جواب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آسمان کو بارش کا حکم دے گا تو بارش ہوگی، یعنی یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہوگی، اس کی اصلی طاقت نہیں ہوگی۔ سوال ہے امام مہدی علیہ السلام کی پہچان کیا ہوگی؟ جواب ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہوں گے، چہرہ چمکتا اور نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ سوال ہے کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے خانہ کعبہ پر حملہ ہوگا؟ جواب ہے جی ہاں، ایک لشکر شام سے کعبہ پر چڑھائی کرے گا مگر زمین انہیں نگل لے گی۔ اگلا سوال ہے کون سے نبی علیہ السلام اپنی ماں کی گود میں نبوت کا اعلان کیا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے۔ سوال ہے وہ کون سا وقت ہے جس میں نماز پڑھنا جائز نہیں؟ جواب ہے طلوع آفتاب کے وقت، زوال آفتاب کے وقت اور غروب آفتاب کے وقت۔ سوال ہے کون سی چیز، دعا یا کلمہ دل سے ایک بار پڑھنے سے انسان کو دوزخ سے نجات مل جاتی ہے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دل سے یقین کے ساتھ کہا لا الہ الا اللہ وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی تھی؟ جواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھٹے آسمان پر ملاقات کی تھی۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انسان صحابہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا؟ جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حارث بن نعمان الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں کے ساتھ اڑتے ہوئے دیکھا۔